الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحیح حدیث سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور جنتی ہونا بیان فرمایا ہے۔ عربی عبارت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ ترجمہ: اللہ پاک کی توفیق سے میں کہتا ہوں، اللہ پاک نے اپنے احسان و کرم سے مجھے ایسی حدیث صحیح پر مطلع فرمایا جو بطور خاص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ حدیث: امام بخاری عمیر بن اسود انسی سے اور وہ حضرت سیدتنا ام حرام رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ کرے گا انہوں نے واجب کر لی، یعنی جنت۔ ام حرام رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں ان میں سے ہوں۔ فرمایا، تم ان میں سے ہو، اور یہ بات اہل علم کو معلوم ہے کہ یہ غزوہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت یعنی سرداری میں ہوا تھا، لہذا ثابت ہوا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے جنت واجب ہوئی، اور آپ رضی اللہ عنہ تو ان کے امیر یعنی سردار تھے، حضرت امیر امام۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاویہ انت منی وانا منک، یعنی اے معاویہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں ملا کر فرمایا، وَإِنَّكَ تُضَاحِمُنِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، یعنی تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوں گے، جنت کے دروازے پر اس طرح ہوں گے۔ دو انگلیوں کو اس طرح کر کے حضور نے فرمایا حضرت معاویہ کے بارے میں۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک جگہ سو رہا تھا، اچانک گھبرا کے اٹھ بیٹھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر میری جانب بڑھا چلا آ رہا ہے۔ میں نے ہتھیار اٹھا کر ارادہ کیا تو شیر بول اٹھا، رک جائیے، میں تو آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، تجھے کس نے بھیجا ہے؟ شیر نے کہا، اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو خبر دوں کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہے۔ میں نے پوچھا، کون معاویہ؟ تو شیر نے کہا، حضرت معاویہ بن ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ باعمل بیریا حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ حضرت معاویہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہما کے یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو اپنے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو چومتے ہوئے دیکھا۔ ارشاد فرمایا، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟
عرض کی یہ میرے بھائی ہیں، ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، یعنی اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدیہ، یعنی اے اللہ پاک انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا دے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ نکلی ہے ان کی مدح زبان حضور سے، نکلی ہے ان کی مدح زبان حضور سے، ہے کس قدر بلند مقام معاویہ، ہے کس قدر بلند مقام معاویہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار کسی نے سخت کلامی کی، یہ دیکھ کر کسی نے عرض کیا اگر آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے سکتے ہیں۔ فرمایا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرا حلم و بردباری کم ہو جائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک، ایک تہبند شریف، ایک چادر پاک اور ناخن شریف اور چند موئے مبارک یعنی بال شریف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی، لوگوں سے وصیت کی کہ ان مقدس کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے اور ناخن شریف اور موئے مبارک میرے منہ اور ناک پر رکھ دیے جائیں اور میرے سینے پر پھیلا دیے جائیں، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات بروز جمعرات 22 رجب المرجب 60 ہجری میں ملک شام کے مشہور شہر دمشق میں ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 78 سال تھی۔ مزار شریف دمشق میں باب الصغیر کے پاس ہے۔ ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان بزرگان دین کے صدقے، حضرت امیر معاویہ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اے مولا ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، اور